السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو ای لرننگ پوائنٹ۔ آج ہم ماڈرن بینکنگ کا چیپٹر نمبر 1 اوریجن آف بینکنگ کی پریکٹس کریں گے۔ تو بیسکلی آپ کو ہم اوریجن آف بینکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ورڈ بینک جو ہے اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا۔ تو اٹالین میں بینک کو جو ہے وہ بینکو اور بینکس کہتے تھے، جبکہ فرینچ میں اس کو بینکیو کہتے تھے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹالین میں اس کو بینکو اور بینکس کہتے تھے، اور فرینچ میں اس کو بینک کہتے تھے، جس کی میننگ ہوتی تھی بینچ۔ جبکہ جرمن میں اس کو بینک ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے، بینک، جس کا مطلب ہوتا تھا جوائنٹ اسٹاک فنڈ۔ اور انگلش یونائٹڈ کنگڈمز میں اس کو ہم بینک ہی کہتے تھے۔ اچھا، ان ارلی اسٹیج بینکرز یوز ٹو ٹرانزیکٹ بزنس آف منی ایکسچینج سٹنگ آن دا بینچز ان لومبارڈ اٹلی۔ ہم لوگ اٹلی میں جو ورڈ بینکو یوز ہوتا تھا اور فرینچ میں بینک یوز ہوتا تھا ورڈ، جس کا مطلب ہے بینچ، وہ اس لیے یوز کیا جاتا تھا کیونکہ لومبارڈ اٹلی کے اندر جو منی آف ایکسچینج ہے وہ بینچز کے اوپر بیٹھ کے کیا جاتا تھا۔ اچھا، ان جرمن بیسکلی جو اس کو بینک ورڈ یوز کرتے تھے، جوائنٹ اسٹاک فنڈ جس کا مطلب ہے، وہ اس لیے یوز کیا کرتے تھے کیونکہ جرمن کے اندر گروپ آف پیپل یوز ٹو کہہ لیں کہ کنڈکٹ کرتے تھے منی آف ایکسچینج کا بزنس، اس لیے ان کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کیونکہ گروپ آف پیپل ہوتے تھے، اس میں وہ ورڈ بینک یوز کرتے تھے۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس، یونائٹڈ کنگڈم نے ڈرائیو کیا تھا ورڈ بینک فرام دا فرینچ ورڈ بینک، اینڈ ناؤ دا بینک از بینگ یوزڈ یونیورسلی۔ جو ورڈ ہمارا بینک ہے، جو آج کل ہم لوگ نارملی سنتے ہیں اور یوز کرتے ہیں، وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کامنلی یوز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا ورڈ اوریجن آف بینک کہاں سے آیا تھا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیفینیشنس آف بینکنگ کی۔ تو بیسکلی بینکنگ کے حوالے سے بہت ساری ویریس ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو پرانی اور کامنلی یوز کی جاتی ہیں وہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں۔ دا نمبر 1 از ہارلیس ڈیفینیشن آف بینکنگ۔ اچھا، سو بیسکلی ان ہارلیس ڈیفینیشن، یہ کافی ایک اولڈ ڈیفینیشن ہے بینکنگ کی آف اٹس ارلی اسٹیج۔ بیسکلی بینک جو ہے اٹس اے مینوفیکچر آف کریڈٹ اینڈ اے مشین آف فیسیلیٹیٹنگ ایکسچینج۔ اچھا، اس میں بتاتے چلیں کہ ہارلیس کی ڈیفینیشن میں بینک کے حوالے سے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بینک ایک کریڈٹ کریٹنگ ویب ہے۔ وہ کریڈٹ ویب بناتا ہے، یعنی کہ لونز کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے اور ایکسچینج کرنے میں، ٹرانزیکشنز کرنے میں اسسٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اچھا، موونگ آن ٹو کروتھرز ڈیفینیشن آف بینکنگ۔ تو کروتھرز کی ڈیفینیشن میں بیسکلی اس نے یہ مینشن کیا کہ آج کل کے جو بینکس ہیں ہمارے، اس کے 3 انسیسٹرز ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ مرچنٹس، منی لینڈرز اینڈ گولڈ اسمتھ۔ ماڈرن بینک جو ہے آج کل کے دور کے جو ہمارے بینکس ہیں، ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان تینوں انسیسٹر سے ڈرائیو کیا گیا ہے، مرچنٹ، منی لینڈرز اور گولڈ اسمتھ کے حوالے سے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان سمپل ورڈس، بینک از any institution or a group of people which deals in credit or money supply and its substitutes۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اوریجن اینڈ گروتھ آف ماڈرن بینکنگ کس طرح سے ہوئی۔ اوریجن اینڈ گروتھ آف ماڈرن بینکنگ کس طرح سے ہوئی دیکھتے ہیں۔ یہ فالوئنگ ایولیوشن آف ماڈرن بینکنگ ٹک پلیس بائی دا منی لینڈرز، گولڈ اسمتھس اینڈ مرچنٹ۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آج کل کے دور کے جو بینکس ہیں ان کا کانسیپٹ ڈرائیو کیا گیا تھا پریویس 3 انسیسٹر سے۔ تو ہم پہلے انسیسٹر کی بات کرتے ہیں جو ہے گولڈ اسمتھ۔ اچھا، تو اس کا کانسیپٹ آپ کو دیتے چلیں۔ آپ کو نارملی آئیڈیا ہوگا کہ گولڈ اسمتھ سونار کو کہتے ہیں، جو گولڈ اور سونے میں ڈیلز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پریویس ڈیز، ارلی اسٹیجز میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کہہ لیں ایکسیس میں جو جیولری ہوتی تھی، سلور ہوتا تھا، گولڈ ہوتا تھا، وہ اپنے پاس رکھنے میں انسیکیور فیل کرتے تھے، کیونکہ ڈیو ٹو کہہ لیں کہ سیفٹی پریکاشنس کی وجہ سے اور چوری کی وجہ سے وہ گولڈ اسمتھ کے پاس اپنی جو جیولری ہوتی تھی وہ رکھوا دیتے تھے، اور اس کے اگینسٹ میں ان کو ایک ریسپٹ مل جاتی تھی جو اس گولڈ کی یا جیولری کی ویلیو ہوتی تھی۔ اس طرح سے جو کسٹمرز ہیں وہ سیف فیل کرتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے منی لینڈرز۔ اچھا، منی لینڈرز کا کانسیپٹ اس طرح سے ڈرائیو ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس جو سفیشینٹ ایکسیس اماؤنٹ آف منی ہوتا تھا، آئیڈل اماؤنٹ آف منی ہوتا تھا، وہ اپنے پاس رکھنے میں اگین انسیکیور فیل کرتے تھے، تو وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ لوگوں کو، نیڈی پیپل کو جو کام کرنا چاہتے تھے، جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو پیسے دے دیتے تھے، اور اس کے اگینسٹ میں وہ
انٹرسٹ چارج کرتے تھے اور اپنی انکم ایک سائڈ انکم جنریٹ کرتے تھے. سیم گوز ود مرچنٹس. ہمارے جو مرچنٹس ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے تھے کہ اپنے پروڈکٹس وہ لوگوں کو سیل کرتے تھے اگینسٹ منی. لیکن اگر جن لوگوں کے پاس کسٹمرز کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی دیٹ اسٹیبلش بینکس ان بنگال, بمبئی اینڈ مدراس. اچھا, تو یہ مرچنٹس کرتے کیا تھے کہ اپنے پروڈکٹ سیل کرتے تھے, لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کو ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کیا کرتے تھے جو کہ انٹرسٹ کہلاتا ہے. اچھا, thus the banking business was evaluated by goldsmiths, money lenders and merchants. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بینکس جو ہیں ایوالو ہوئے ہیں. تو پہلا بینک ہمارا کون سا تھا؟ ورلڈ کا پہلا بینک دا بینک آف وینس, جو کہ اسٹیبلش ہوا تھا 1157 میں اٹلی کے اندر. دین فالوڈ بائی بینک آف وینس واز بینک آف بارسلونا, جو کہ 1401 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اسپین کے اندر. دین ہمارے پاس بینک آف جنیوا 1407 میں اگین اٹلی کے اندر, کیونکہ اٹلی کے اندر فرینچ یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارا بینک کا بوم آ رہا تھا. دین بینک آف آمسٹرڈم, جو کہ 1609 میں ہالینڈ کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آپ کو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ ان 1680 ہمارے پاس فرانس کے اندر ایک وگ گورنمنٹ اسٹیبلش کی گئی تھی. فن فیکٹ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1680s کے اندر وگ گورنمنٹ اسٹیبلش کی گئی تھی فرانس کے اندر. وگ گورنمنٹ جو ہے بیسکلی کنگ چارلز جیمز کے زمانے میں یہ اسٹیبلش کی گئی تھی, جس کا کام یہ تھا کہ وہ گولڈ اسمتھ کے کانسیپٹ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں سے جیولری اور گولڈ کلیکٹ کرتے تھے اور ان کو ریسپٹس دے دیا کرتے تھے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ آپ کو ایک فن فیکٹ یہ بھی بتاتے چلیں کہ وگ گورنمنٹ کا جو ہے جس طرح سے 1680s میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی اور کافی بوم میں جا رہی تھی, 1689 میں یہ ڈاؤن فال میں تباہ ہو چکی تھی. اس کی تباہی کا ریزن یہ تھا کہ یہ گولڈ اسمتھ کے کانسیپٹ پہ چلتے ہوئے لوگوں سے جیولری اور گولڈ تو ریسیو کر لیتے تھے اور ان کو اگینسٹ میں ریسپٹ دے دیا کرتے تھے, پیسے دے دیا کرتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنے جو پیسے ہوتے تھے ریسپٹ وہ ختم ہو گئے. یہ ان کی وگ گورنمنٹ کی تباہی کا ریزن بنا. اس سے ہم موو آن کرتے ہوئے آتے ہیں بینکنگ ہسٹری آف انگلینڈ. بینک آف انگلینڈ بنا تھا 1694 میں, جو کہ سیم گولڈ اسمتھس نے ہی بنایا تھا, لیکن اپنے کانسیپٹس کو چینج کرتے ہوئے. انہوں نے کیا کانسیپٹ اپنا چینج کیا تھا؟ انہوں نے بینک آف انگلینڈ بنایا تھا جو کہ اپنی ہی کرنسی ایشو کرتا تھا, اور انہوں نے اپنی کرنسی کو ریگولیٹ کر کے کمرشل بنا دیا تھا. جس سے ڈیئر اسٹوڈنٹس وگ گورنمنٹ کے اگینسٹ گولڈ اسمتھ کے بینک آف انگلینڈ کو یہ فائدہ ہوا کہ جتنا بھی وہ جیولری یا جو بھی ریزروز ان کو ملتے تھے اس کے اگینسٹ میں وہ اپنی ہی کرنسی ایشو کر دیا کرتے تھے, جو کہ کنورٹ ہو گیا اسٹیٹ بینک میں ان 1964. بائی دا ہیلپ آف اسٹیٹ بینک فالوئنگ بینکس کیم انٹو بینگ, جس میں سے لائڈ بینک, بارسلے بینک, مڈ لینڈ بینک, نیشنل بینک, نیشنل ویسٹ منسٹر بینک اور بہت سارے بینک. ان ایڈیشن ٹو دا ابو بینکس آف UK فالوئنگ اسمال بینکس نیم ور آلسو اسٹیبلش, جس میں سے فیمس ہیں رائل بینک آف انگلینڈ, نیشنل گائرو بینک, ٹرسٹ سیونگ بینک. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم آ جاتے ہیں بینکنگ ہسٹری آف USA. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک پرسن الیگزینڈر ہیملٹن, جس نے 1791 میں بینک آف یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیبلش کیا تھا. بٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, یونائٹڈ اسٹیٹ کے بینک سے پہلے ہمارے پاس USA کے اندر ایک فرسٹ کمرشل بینک اسٹیبلش ہو چکا تھا 1781 کے اندر ان فلڈیلفیا انڈر دا نیم آف بینک آف نارتھ امریکہ. بیسکلی دا بینک آف نارتھ امریکہ جو ہے اس نے کیا کیا تھا, اپنا ایک بہت ہی نام بنا لیا تھا. دس بینک پرووائڈیڈ فائنینس فار ریولیوشنری وار, جو وار کے بعد جو علاقے جو اسٹیٹس انڈر ڈیولپ تھے اور وار کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے ان کو فائنینس پرووائڈ کی گئی تھی. دا بینک ایکسیپٹیڈ ڈپازٹس ان دا فارم آف سلور کوائنس اینڈ اٹ ایشوڈ اٹس اون نوٹس اینڈ kept a part of reserves to redeem its note.
US کے یہ نارتھ امریکہ بینک نے بھی سلور اینڈ گولڈ کی جو بھی وہ ریزروز ایکسیپٹ کرتے تھے اس کے اگینسٹ میں انہوں نے اپنی کرنسی ایشو کی. اور اسی طرح سے آج کل کے جو ماڈرن ایرا کے اندر ہمارے پاس بینکس کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے بینکس اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ ادر اسٹیٹ بینکس کیا کرتے ہیں کہ وہ ریزروز کے اگینسٹ اپنی ہی کرنسی ایشو کرتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریمیننگ کنٹینٹ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. تھینک یو اینڈ سبسکرائب آور چینل ای لرننگ پوائنٹ.